بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، آج کا ٹاپک تھوڑا سا دلچسپ ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوان جو لوگ ہیں ان کے جو والدین ہیں وہ اس میں ہو سکتا ہے دلچسپی لیں کہ لو میرج، پیار کر کے پھر شادی کرنا، اس کا کیا حکم ہے شریعت میں۔ دیکھو دوستو بزرگوں، تھوڑا سا اس ٹاپک کو ہمیں سمجھنا پڑے گا گہرائی کے ساتھ۔ نکاح جو نا، نکاح یہ زندگی کا بہت اہم معاملہ ہے۔ نکاح زندگی کا بہت اہم معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کا اثر انسان کی پوری زندگی پہ پڑتا ہے۔ صحیح خاتون کے ساتھ ہوا ہے یا غلط خاتون کے ساتھ ہوا ہے، آگے کی ہماری پوری زندگی اسے نکاح پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جو اتنا اہم معاملہ ہے تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اتنے اہم معاملات کو اگر گھر کے بڑے جو لوگ ہیں، سرپرست ہیں، ذمہ داران ہیں، جو سمجھدار ہیں، دنیا دیکھے ہوئے ہیں، اگر ان کی سرپرستی میں اس اہم کام کو انجام دیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں برکتیں اور خیر اللہ تعالیٰ ضرور نازل کرے گا۔ والدین جو ہمارے ہیں، سرپرست ہیں، ان کو بڑا تجربہ ہوتا ہے، وہ دنیا دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے جو خیر ہے، جو بھلائی ہے وہی ہمارا سوچتے ہیں، ہمارا نقصان نہیں کریں گے، ہمارے لیے وہ برا نہیں سوچیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی لائف کا اگر لائف پارٹنر چننا ہو، اپنا شریک حیات اگر ہمیں چننا ہے، منتخب کرنا ہے، اگر سلیکٹ کرنا ہے تو دوستو بزرگوں، اپنے والدین کی رضامندی کو ہم مقدم رکھیں۔ والدین جہاں پر ہمارا رشتہ کریں، ایسا تو ہوتا نہیں کہ وہ زبردستی ہمارا رشتہ کرا دیتے ہیں، وہ ہمیں بھی تو دکھاتے ہیں پہلے۔ شریعت میں باقاعدہ دلہے کو، یعنی جو ہونے والا دلہا ہے، اس کو باقاعدہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک نگاہ اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھ لے، باقاعدہ اس کو دکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کی خوبیاں اس کے سامنے آتی ہیں، اس کے بعد پھر آگے رشتے کی بات چلتی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ زبردستی گھر والے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ اس لیے گھر والوں کے بھروسے میں، گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کی سرپرستی میں، گھر کے بڑوں کی سرپرستی میں اس نکاح کو انجام دیا جائے۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی کالج لائف میں، اسکول لائف میں لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرنے لگتا ہے یا لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرنے لگتی ہے، تو یہاں پر بھی سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے جو بھی لڑکا لڑکی ہیں ان کی پسند کا بھی خیال رکھیں، ان سے ڈسکس کریں، بے تکلفانہ ان سے پوچھیں کہ بھئی کہیں پر تو نے پسند کی ہو لڑکی کو گھر والے ماں ہیں پوچھے کہ بیٹا تیرے ذہن میں اگر کوئی بچہ ہو جہاں تو شادی کرنا چاہ رہی، تو ایسا کرنے سے ہوگا یہ کہ ان کو رہنا ہے نا زندگی بھر ساتھ میں، تو وہ ان کی پسند کا بھی خیال کرے۔ ایسا نہ ہو، اصل میں ہوتا کیا ہے، افراط و تفریط ہو رہی ہے، گھر والے فورس کرتے ہیں نہیں ہم جہاں شادی کرائیں وہیں کرنا پڑے گی، اور کبھی کبھی لڑکا لڑکی فورس کرتے ہیں کہ نہیں ہم شادی وہیں کریں گے جہاں پر ہم چاہیں گے، ورنہ پھر ہم خودکشی کر لیں گے، گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، آتم ہتیا کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ افراط و تفریط ہو رہی ہے۔ آپس میں افہام و تفہیم سے کمپرومائز کر کے، سمجھ کر، ایک دوسرے کو سمجھا کر اس میٹر کو حل کرنا چاہیے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے والدین کو ناراض کیا، گھر کے جو بڑے ہیں سرپرست ہیں ان کو ناراض کر کے آپ نے قدم اٹھایا ہے نکاح کا، آپ بالغ ہیں، ہوش و حواس میں آپ کی قدم اٹھا رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں اور گھر کے بڑوں کو ناراض کر کے کر رہے ہیں، تو نکاح تو آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اگر بالغ ہے، سمجھدار ہے، آپس میں اپنا فیصلہ کیا، نکاح کیا ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں کیا ہے، مہر طے کیا ہے، مسلمان ہیں دونوں، آپس میں چلے گا، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اپنے گھر کے بڑوں کو ناراض کر کے کیا بتاؤ، اس زندگی میں روحانیت اور برکت آئے گی، خیر آئے گی، کیا سکون ملے گا جس میں آپ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے یہ قدم اٹھائیں گے؟ اس لیے خاص طور سے میرے جو نوجوان دوست ہیں، جذبات میں کوئی قدم اٹھانے کے بجائے آپس میں افہام و تفہیم سے کمپرومائز کر کے۔ ایک نوجوان ہمیں ملا، کسی لڑکی سے اس کا پیار کا چکر چل گیا تھا، لیکن وہ چاہتے تو بھاگ کر شادی کر لیتے، کچھ بھی کر لیتے، لیکن وہ کہیں شادی نہیں کر رہا ہے، وہ لڑکی بھی کہیں شادی نہیں کر رہی۔ ہمارے گھر والے جب ہمارا نکاح کرائیں گے، آپس میں جس طرح دنیا میں نکاح ہوتے ہیں تب ہم کریں گے، ورنہ ہم کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے، یہ سمجھداری کی بات ہے ان کی۔ تو اب یہاں پر لڑکے کے جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں تو نے پہلے سے ایسا کیوں کیا، ہم تیری شادی نہیں کرائیں گے۔ اب یہ غلط ہے، یہ اس کے ماں باپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر دونوں مسلمان ہیں، تھوڑا سا یہ جو برادریاں ہوتی ہیں نا ان کا تھوڑا سا کمپرومائز کریں، برادری کا چکر تھوڑا سا ہٹا کر، اگر نیک ہیں، ایمان والے ہیں، کمانے والا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے، تو آپ شادی کرا دیں ان کے آپس میں۔ یعنی کل ملا کر گھر کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ فورس نہ کریں، سختی نہ کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس بارے میں زیادہ ضد نہ کریں، اپنے گھر والوں کی پسند کو ترجیح دیں۔ یہ کچھ موٹی موٹی بات تھی لو میرج کے بارے میں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے۔ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے علماء فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، انگلش میں بولیں گے کہ اسلام میں لو بیفور میرج نہیں ہے، لو آفٹر میرج ہے۔ آپ نے دیکھ لی ایک نگاہ، آپ کو پسند آئی، اب شادی کر لیں گے، اب شادی کے بعد کریں آپ جتنا پیار کرنا ہے، شادی سے پہلے پیار ویار نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، یہ تو یوروپین کلچر ہے۔
لیو ان ریلیشن شپ جو بولا جاتا ہے نا، یہ جو مطلب جو یوروپین کلچر ہے نا، یوروپین ممالک ہیں یا ہمارے یہاں کے بھی بڑے جو شہر ہیں، ان کے خاندانی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے. پتہ نہیں ہے باپ کون ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بس ہو رہا ہے، بس چل رہا ہے، اور اسلام کے اوپر نکتہ چینی کرنے آ جاتے ہیں. اتنے سارے لوگ ہیں ان کے گھر کے کوئی ٹھکانے نہیں، اور کیا کر رہے ہیں، اسلام پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، جو کہ ایک مکمل نظام حیات ہے. خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی اسلام میں اعلان رکھی ہے. وہ تو کیا لوگوں نے پروپیگنڈے اتنا پھیلا دیے ہیں کہ اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. ہمارے کچھ بھائیوں نے بھی ایسا کیا ہوا ہے. ہمارے بھائی خود عمل 3 طلاق کے مسئلے میں کیا ہوا، 3 طلاق دے رہے ہیں تو بدنام کر دیا. حالانکہ 3 طلاق کا کنسپٹ اسلام میں کیا ہے، اب اس کو آپ سمجھیں گے، سمجھ میں آئے گا. وہ اسلام اتنا آفاقی مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، اس میں اتنا عورتوں کا لحاظ اور خیال رکھا گیا ہے. وہ تو ایسا بگاڑا ہے، 3 طلاق ایک ساتھ دے کر لوگوں نے خود اسلام کو بدنام کر دیا ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. بہرحال دوستو بزرگوں، یہ جو لو میرج ہے، یہ جو پیار ویار کا چکر ہے، اس بارے میں تھوڑا سا اپنی زندگی پر صحیح کاموں پر فوکس کریں، اپنا گول متعین کریں، ویژن، ایک ہدف، ایک ٹارگٹ، اور وہاں خوب پیسے کمائیں، دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ پر خوب خرچ کریں. یہ پیار ویار کے چکر میں پڑھ کر اپنی لائف برباد نہ کریں. میرے نوجوان دوستوں سے خاص میری یہ گزارش ہے. اللہ کرے کہ یہ میرے بات، میرے دل کے جذبات آپ تک پہنچیں، اور آپ کے لیے ان سب باتوں پر غور و فکر کرنا اللہ آسان کر دے.